بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، گلوبل سپیکس کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ نئی ویڈیو اور فیکٹ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں ہم جنگ عین جالوت کے بارے میں ڈسکس کریں گے، تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل گلوبل سپیکس سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اور انفارمیٹو ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں۔ جنگ عین جالوت 3 ستمبر 1260 کو مملوک افواج اور منگولوں کے درمیان لڑی جانے والی تاریخ کی مشہور ترین جنگ ہے، جس میں مملوک شاہ سیف الدین قطر اور مشہور جنرل رکن الدین ببرس نے منگول افواج کو بدترین شکست دی۔ یہ جنگ فلسطین کے مقام عین جالوت پر لڑی گئی۔ اس فتح کے نتیجے میں مصر، شام اور یورپ منگول کے تباہ کاریوں سے بچ گئے۔ جنگ میں الخانی حکومت کے منگول بانی ہلاکو خان کا سپہ سالار قتبغا مارا گیا۔ رکن الدین ببرس کی زندگی کی سب سے اہم جنگ مارکہ عین جالوت ہے، جو 25 رمضان 658 بمطابق 3 ستمبر 1266 میں ہوا تھا۔ مصر، شام اور فلسطین کے سرحدی علاقوں پر مشتمل عین جالوت کا میدان ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میدان کو عین جالوت اس لیے کہتی ہیں کہ جہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت نامی ایک ظالم اور جابر بادشاہ کو شکست دی تھی۔ اس مارکہ آرائی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان کیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے اس سلطنت اور حکمت عطا فرمائی، جو چاہا اسے سکھایا۔ عین جالوت کے معنی جالوت کا چشمہ ہے، اور اس علاقے میں ہلاکو خان 3 لاکھ کے لشکر کے ساتھ مصر پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس وقت مصر کا حاکم مملوک سلطان سیف الدین تھا اور رکن الدین ببرس اس کا سپہ سالار تھا۔ سلطان قطنز کی فوج کسی بھی طرح 3 لاکھ کے لشکر جرار کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ تھی، اور اب مصر کو شکست کا مطلب تھا کہ ہلاکو خان کی رسائی حجاز مقدس کے شہر اور حرمین شرافین تک ہو جاتی، اور پھر مراکش، شمالی افریقہ کے مسلم علاقے اور پھر اندلس۔ مگر اس موقع پر اللہ نے عالم اسلام کو بچایا اور ایک عجیب معجزہ رونما ہوا۔ ہلاکو خان کو اپنی فوج کا ایک بڑا حصہ لے کر قراقرم واپس جانا پڑا۔ قراقرم کے چوتھے خاقان اعظم منگول خان کا انتقال ہو گیا، اور دنیا بھر سے تاتاری شہزادے قراقرم کے مرکزی جرگے، جسے کرولتانی کہا جاتا تھا، اس میں شرکت کرنے کے لیے قراقرم روانہ ہو گئے۔ ہلاکو خان نے اپنے نائب قتبغا خان کو 20,000 کا لشکر سونپ کر واپس قراقرم کی راہ اختیار کی۔ یہاں اس دھمکی آمیز خط کا ذکر ہے جو تتاریوں کی طرف سے قطز کو لکھا گیا تھا۔ یہ خط ہلاکو خان کی طرف سے لکھا گیا تھا۔ قتبغا خان کی طرف سے اس بارے میں تاریخ میں مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ بہرحال تتاری سفیر نے یہ خط سلطان قطز کو پیش کیا۔ یہ اس کا فرمان جو ساری دنیا کا آقا ہے، اپنی پناہ گاہیں منظوم کر دو، اطاعت قبول کر لو۔ اگر تم نے یہ بات نہ مانی تو پھر تم کو جو کچھ پیش آئے گا وہ بلند و بالا اور جادوانی آسمان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ غالب امکان ہے کہ خط ہلاکو خان نے قراقرم روانگی سے قبل بھیجا تھا، جس میں صاف اندازے میں اعلان جنگ کیا گیا تھا۔ بہرحال تاتاری سفیر نے روانیت آمیز انداز میں یہ خط سلطان مصر کے سامنے پھینک دیا۔ یہ انداز دیکھ کر سلطان مصر اور رکن الدین ببرس کی آنکھیں غصے کے عالم میں سرخ ہو گئیں۔ سلطان کو خط کے مندرجات پڑھ کر سنائے گئے تو سلطان نے سفیر سے کہا کہ اگر ہمارا ہلاکو خان سے کوئی جھگڑا نہیں، لہٰذا اسے چاہیے کہ ہمارے حال پر چھوڑ کر واپس چلا جائے۔ اس پر سفیر نے جواب دیا، تو گویا چاہتے ہو کہ تمہارا بھی وہی حشر کیا جائے جو تمہارے خلیفہ کا کر کے آئے ہیں۔ جان لو کہ ہمارے آقا کی قوت لامحدود ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تتاری سفیر کا یہ انداز دیکھ کر سلطان مصر آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے کہا ان تتاریوں کی زبانیں گدی سے کھینچ کر انہیں قتل کر دیا جائے۔ ہمارے طرف سے خط کا جواب یہی ہے۔ بہر طور 25 رمضان 658 بمطابق 3 ستمبر 1260 کو عین جالوت کے میدان میں
منگول سالار کبا خان اس لشکر کے ساتھ مقیم تھا کہ سلطان قتزل اور امیر رکن الدین ببرس افواج مصر کے ساتھ آموجود ہوئے۔ ہلاکو خان کی روانگی کے بعد دونوں لشکروں میں عدوی توازن تقریباً برابر ہو گیا تھا، کیونکہ تتاری لشکر کا بڑا حصہ ہلاکو خان اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ عملی طور پر فوج کی کمان رکن الدین ببرس کے پاس تھی۔ ببرس تتاریوں کے قصے سن کر کہا کرتا تھا، وقت آنے دو ہم ان وحشیوں کو بتائیں گے، صرف وہی لڑنا نہیں جانتے بلکہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی گردنیں دبوچ سکتے ہیں۔ قطبہ خان کو ہلاکو خان کی طرف سے واضح ہدایت تھی کہ اس کی واپسی تک اسی جگہ قیام کرے اور مصر پر ہرگز حملہ آور نہ ہو۔ امیر رکن الدین ببرس کو جب ہلاکو خان کی واپسی کی اطلاع ملی تو اس نے سلطان قتزل کو فوراً منگولوں پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا۔ اس طرح باقاعدہ طور پر آگے بڑھ کر رکن الدین ببرس نے منگول لشکر پر حملہ کر دیا۔ عین جلود کی اس طریق ساز جنگ میں رکن الدین ببرس نے تتاریوں پر ان کا اپنا طریقہ حربہ استعمال کیا۔ اس نے اپنے چند دستے ایک گھاٹی میں گھات لگا کر بٹھا دیے۔ ببرس نے ابتدائی طور پر پسپائی کا اندازہ اختیار کیا اور منگول کی اس چال میں آ کر گھاٹی میں پھنس گئے۔ گھات لگا کر دشمنوں کی تنگ جگہ لا کر پھنسایا گیا۔ تتاریوں کو اپنا انداز جنگ تھا کہ جو رکن الدین ببرس نے خود ان پر استعمال کیا اور ماضی کی فتوحات کے نشے میں سرشار قطبہ خان ببرس کی چال میں آ گیا۔ گھاٹی میں گھات لگائے محفوظ مصری دستوں نے منگولوں کو تہس نہس کر دیا۔ منگول لشکر بھی ابتری پھسل گئے اور دو طرف سے مسلمانوں نے انہیں گھیر لیا۔ ببرس نے منگول فوج کا قتل عام کیا اور انہیں اس بری طرح سے مارا کہ تاریخ میں اس سے پہلے تتاریوں کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ عین جلود کے میدان میں تتاریوں کی شکست کی خبریں شام اور فلسطین کی منگول مقبوضات میں آگ کی طرح پھیل گئیں۔ مسلمانوں نے منگول حاکموں کے خلاف بغاوت کر دی اور جگہ جگہ سے خبریں آنے لگیں کہ مسلمانوں نے تتاریوں سے شہر واپس لینا شروع کر دیے ہیں، اور اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے شام فلسطین کی اکثر مقبوضات منگول تسلط سے آزاد ہو گئی تھیں۔ اس طرح منگولیا سے اٹھنے والی کالی آندھی 40 سال تک مظلوم مسلمانوں کا خون پی کر عین جلود کے میدان میں آ کر رکن الدین ببرس کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ اگرچہ اس کے بعد تتاریوں نے مسلمانوں کے علاقوں پر کئی حملے کیے، مگر ان کی ناقابل شکست رہنے کا تعثر ختم ہو گیا تھا اور اب مسلمان ہر جگہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرتے تھے۔ رکن الدین ببرس کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے مصر و شام کے منگولوں کی تباہ کاریوں سے بچایا، ورنہ ان ملکوں کا بھی وہی حشر ہوتا جو ایران، عراق اور ترکستان کا ہوا۔ ببرس نے نہ صرف یہ کہ شام پر منگولوں کے حملوں کو پسپا کیا، بلکہ خود ان کے علاقوں پر حملہ آور ہوا۔ اس نے مصری سلطنت کے شمالی سرحدی ایشیا کوچک کے وسطی علاقوں تک پہنچا دی۔ امید ہے فرینڈز کہ آج کی ہماری جو چھوٹی سی معلومات ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو ذرا سی بھی آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور ہمارے چینل گلوبل سپیکس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور آن کیجئے گا تاکہ اس طرح کی مزید اور انفارمیٹو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔